الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سن لو، دو حرف تاکید آ گئے، پہلے الا حرف تاکید ہے، پھر ان یہ بھی حرف تاکید، الا ان خبردار سن لو۔ باری تعالیٰ کا تو ایک ایک قرآن کا الف سے لے کر جناب والناس کی سین تک اگر آ جائیں تو ایک ایک لفظ جو ہے نا، ایک ایک لفظ وہ قیمتی ہے، بے معنی نہیں ہے، بے وقت نہیں ہے، تو ایک ہی حرف تاکید میں ہم تو کہتے ہیں رب کی ذات پر ہمارا ایمان ایسا ہے کہ رب اگر حرف تاکید نہ بھی فرمائے تو ہمیں سب ماننا ہے۔ اچھا چلیں پھر کوئی بات کی اہمیت بتانی تھی، اس کا مطلب یہ تو ایک حرف آ جاتا، جیسے انا اعطیناک الکوثر ایک آ جاتا بے شک، لیکن یہ اس سے بھی اوپر لیول کی یعنی بہت زیادہ اہمیت کی حامل آیت تھی کہ رب کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو بعد میں میرے ولیوں پر تانا زنی کریں گے اور ان کے اختیارات کے اوپر بکواسات کریں گے، ان کے تصرفات پہ جو ہے انگلیاں اٹھائیں گے۔ رب کائنات کے دو حرف تاکید، الا پہلے الا لگایا، پھر اس کے بعد انا، اللہ اکبر، الا انا خبردار سن لو کہ اللہ کے ولیوں کو اولیاء اللہ فرمایا آگے، ولی اللہ نہیں فرمایا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک ولی کی بات نہیں، سارے ولیوں کی شان یہ ہے، ایک ولی کی نہیں سارے ولیوں کی شان یہ ہے، الا انا اولیاء اللہ خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو، نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوف اور غم دنیا کی کسی مال و متاع کے غرق اٹھانے یا ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، ہاں اسے اگر خوف ہوتا ہے رب کی خشیت سے خوف ہوتا ہے، اسے غم نہیں ہوتا کہ جناب کسی مال و متاع کے ڈوب گیا تو غم ہو گیا، اس غم میں نہیں ہوتے، ہاں اللہ کے محبوب کی فراق میں آنسو بہاتے ہیں، اس غم میں روتے ہیں، یہ دنیا کے غم اور دنیا کے خوف انہیں لاحق نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں جو لفظ ولی اللہ اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی اللہ میں ہم ولی کے لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ولی جو ہے جناب یہ ولایت اور ولا یہ اس کے دو مصدر ہیں، ولایت اور ولا اس کے دو مصدر ہیں جس سے ولی بنا۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ولایت اگر ولایت کے معنی لیں، ولایت کے معنی ہیں ملکیت، قبضہ یا تصرف، ذہن میں رکھیے گا، ولایت کے معنی ہے ملکیت، تصرف یا قبضہ۔ اب ولا کے معنی سے لیں اگر مصدر ولا ہو تو محبت، الفت و چاہت، ہم نے کہا دونوں اعتبار سے ہی فٹ ہے، الحمدللہ رب کا کلام ہے، ہر اعتبار سے اس کو لیا جائے تو جو معنی نکلیں گے وہ اس میں الحمدللہ شامل حال ہوں گے۔ تو فرمایا پہلا معنی ہوا یہ کہ ولایت کے معنی تصرف اور اختیار، اس سے لیں تو جناب ہوگا ولایت یعنی ولی اللہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ ولایت قبضہ، تصرف یا اختیار، اور پھر یہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کس کام کے لیے؟ اللہ کے ولی کے لیے، کس لیے کہ ناصر الدین و منصور الدین کے لیے، یعنی دین کی مدد کرنے والے کے لیے، دین کی مدد کیے ہوئے کے لیے، یہ اس کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا ولا سے اگر مراد لیا جائے تو محبت یعنی محب اللہ ہوگا یا محبوب اللہ ہوگا، اللہ کا چاہنے والا ہوگا یا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا، یہ دو میں سے ایک ہی بات ہے۔ تو ہم نے کہا چاروں ہی اینگل سے لے لو، ہر بات اس ولی اللہ میں فٹ ہے، ہر بات اس ولی اللہ کے زمرے میں آتی ہے، رب کے ولیوں میں یہ خصوصیات رب عطا فرماتا ہے۔ ہاں وہ بات الگ الگ، کسی کو کسی لیول کا تصرف دیتا ہے، کسی کو کسی لیول کا تصرف دیتا ہے، یہاں درجہ ضرور ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں بھی جو ہے کیا ہے برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ میں بھی کچھ مقامات ہیں، کچھ درجات ہیں، یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ انہی چاروں باتوں سے، چاروں اینگل سے لے لیں تو یہ ولی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ ناصر الدین و منصور الدین کے لیے، تو آپ حدیث مبارکہ حصن نسین ایک کتاب ہے صحابی رسول سے منسوب ہے جناب، اس میں کئی اوراد و وظائف و احادیث مبارکہ کی روشنی میں اوراد و وظائف لکھے گئے، جس میں ایک حدیث شریف موجود ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ فرمایا کہ من ضل اگر گم ہو جائے تمہارا کچھ چھپایا، دابا فی فلات العرض، اب فلات کی یہاں معنی تھے چراگاہ کے بھی آتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت فی زمانہ یہ کی گئی کہ چراگاہ ہی نہ لیا جائے، جنگل ہی نہ لیا جائے، بلکہ شہر بھی لے لیا جائے۔ کہا شہر، جنگل یا کسی جگہ پر اگر تمہارا چوپایا گم ہو جائے تو پھر کیا کہو؟ فَقُولُوا أَعِنُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، اس طرح پکارو کہ اے اللہ کے بندوں، یہاں پر بھی صیغہ عباد ہے، عبداللہ نہیں ہے، حافظ صاحب
ہے کہ نہیں؟ عبداللہ نہیں، ایک بندے کی بات نہیں، پوری ٹیم ہے اس معاملے کے لیے. رب نے اپنے پورے ولیوں کی فوج لگائی ہوئی ہے، اور الگ الگ ایک ولی نہیں ہوں گے، فی زمانہ کئی اولیاء آتے رہیں گے، اور ہر ولیوں کی کیٹیگریز ہیں، کچھ کسی ڈیوٹی پہ مامور ہے، کچھ کسی ڈیوٹی پہ مامور ہے. تو یہ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک سے نکلا ہوا ہے کیا کہ جناب اس طرح کو فقولوا اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو. اے اللہ کے بندو چھپائے ہو. دیکھو ایمان سے بتاؤ حدیث شریف کیا ہے؟ جنگل میں بیاباں پہ کھڑے ہو، نظر تو کوئی نہیں آ رہا، تمہارا جانور بھاگ گیا ہے، پکار کس کو رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں غیب میں پکارنا تو شرک ہو جائے گا، غیب ولیوں کو تو غیب کا معلوم نہیں ہے، یہاں تو رسول کو نہیں معلوم، رسول کے بارے میں ایسی بکواسات ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو کہا تم اکیلے ہی صحیح، یوں ندا دو آئینونی یا عباد اللہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے جو وہ بندے ہیں جو اس ڈیوٹی پر مامور ہیں، وہ بندے تمہارے چوپائے کو ڈھونڈ کر کے لا کر کے جو اس کے مالک ہے اس کے سپرد کر دیتے ہیں اس چوپائے کو. پھر کہا اجر منی، یوں کہو فقولو یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی اجر منی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کو پہنچو، اور اسے روک لو میرے لیے. تو پھر وہ روک بھی لیتے ہیں، جہاں بھاگا ہوا ہوتا ہے اسے پکڑ کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ رجال الغیب ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس ڈیوٹی پہ مامور ہیں جو مدد کر رہے ہیں. تو جناب پتہ یہ لگا مدد کے لیے ولی کو ظاہر میں دیکھنا یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہاری آنکھ دیکھنے کے قابل نہ ہو، ہے تمہاری آنکھ دیکھنے کے قابل نہ ہو، اللہ کے ولی جو ہے وہ ڈیوٹیز دے رہے ہیں اپنی اپنی، بس تمہارا کام ہے کہ ان کے فرمان پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے عمل کرتے چلے جاؤ. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ. دیکھیے چونکہ یہ آج محفل سجائی گئی حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی، ان کے عرس مبارکہ کی نسبت سے یہ محفل سجائی گئی. اب میں ڈائریکٹلی حضور خواجہ خواجگان پہ آ جاؤں تو خواجہ خواجگان جو ہیں جناب کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں، کامل ولی. ہم ان کو شہنشاہ ولایت کہتے ہیں، لیکن یہاں تک سمجھانے کے لیے رسول کریم جناب آج کل تو دلائل کا دور ہے، تو ہم دلائل دیتے ہوئے یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی نہیں کہ جناب ایسا نہیں ہو کہ جناب کس سے کہانیاں سنا کے چلے گئے. نہیں، کس سے کہانیاں نہیں، باقاعدہ دلائل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ولی کی شان ہوتی ہے. پہلے ولی کا شان رسول کے ذریعے سے ولی کی شان سمجھیں، اور پھر پتہ لگے گا کہ کیا شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی. اللہ اکبر. حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، فرمایا کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ نابینا تھے. کہا یا رسول اللہ، مختلف روایات ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں میری آنکھیں مجھے عطا ہو جائیں. ایک روایت میں آیا کیوں ہو جائیں؟ تو کہا اس لیے کہ میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو مجھے دیر ہو جاتی ہے، ٹھوکر نہ لگ جائے، گر نہ جاؤں، جماعت نہ نکل جائے. ایک عذر یہ بتایا گیا، اور کہیں ڈائریکٹلی حدیث بھی موجود ہے کہ ٹھیک ہے صحابی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. دیکھو ابھی میں نے ولی کی ولایت کی بات کہی تھی، تصرف، ملکیت اور اختیار، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے، یہ ولایت کی بات ہے. اب نبی تو اللہ اکبر، وہ بھی رسول اعظم امام الانبیاء، ان کی خدمت میں کوئی آ جائے اور رحمت العالمین کے رحمت العالمینی جوش میں آ جائے اور یوں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اچھا یہ بتاؤ جنت کی اگر تم چاہو تو میں تمہیں جنت کے لیے یہ نعمت کو رکھ دوں، تم چاہو تو ابھی لے لو. صحابی بھی صحابی تھے، یہ بات تو ثابت ہے. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ بات تو ثابت ہے صحابی عاشق رسول تھے، وہابی نہ تھے. وہابی ہوتے تو یہ جملہ ہی نہ سنتے، اور یہ سننے کے بعد وہابی عاشق رسول ایسے تھے، انہیں معلوم تھا ارے یہ وہ در ہے جہاں ملتا نہیں کیا کیا، دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پر نہیں ہے. ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ دونوں ہی مل رہے ہیں تو کرم نوازی، تو جنت میں بھی اس کا پھل مل جائے اور یہاں پر بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر پیارے ایسا کرو، جاؤ تازہ وضو کر کے آؤ. تازہ وضو کیا؟ کہا دو گانا ادا کرو، دو گانا نفل ادا کرو، اور پھر نفل ادا کرنے کے بعد دعا تعلیم فرمائی اور کہا کہ اس طرح سے بولو کہ اے اللہ میں تجھ سے توسل چاہتا ہوں، تجھ سے توسل چاہتا ہوں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کی طرف تم نے منسوب کیا، توجہ دلائی، اس کے بعد اب ڈائریکٹلی یوں کہو گے کہ انی یا رسول اللہ
مجھے ندا کرو گے یا رسول اللہ، اے رسول اللہ انی اتوجہ بکا، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس معاملے میں میری مدد فرمائیے۔ صحابی کہتے ہیں، دو روایت ہے نا میں نے کہا، ایک میں آیا کہ اب یہ کہہ کر فارغ نہ ہوئے تھے کہ آنکھیں آ گئی، ایک میں آیا کہ 3 دن تک وہ یہ عمل کرتے رہے، تیسرے دن آنکھیں آ گئی۔ ہم نے کہا عادت ہو گئی، اور رسول نے درس دے دیا کہ رسول اللہ کو پکارو، اللہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ کی طرف میرا وسیلہ مانگو، اور پھر مجھ سے جو ہے اس طریقے سے اس انداز میں مانگو کہ اللہ کی سبب سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیم یہاں پر کئی ہمارے اہل سنت کے عقیدے نکلتے ہیں۔ میں صرف ابھی چونکہ ایک ٹاپک پہ ہوں اس طرف چلنا چاہتا ہوں، یہ بات تو ہو گئی، آئیے آگے چلتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو آگے فرماتے ہیں کہ جناب یہ واقعہ ہوا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو وہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، ان سے پوچھا، صحابی رسول کا مسئلہ تھا، حضور ظاہری حیات میں تھے، بعد از وصال کا کوئی ایسا معاملہ فرمائے کہ یا رسول اللہ کہا بعد از وصال بھی، اور اسی انداز میں جناب واقعہ بھی، تو کہا ہاں جناب خلیفہ سویم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک صحابی تھے نابینا، اور وہ آ گئے، پتہ ہے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 2.5 سال کا عرصہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لگ بھگ 15 سال کا عرصہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، تو کہتے ہیں اس دور میں بھی ایک صحابی آئے نابینا تھے، کہا پریشان تھا کہ جاؤں امیر المومنین کی بارگاہ میں، وہ ایک طویل حدیث ہے، میں ڈائریکٹ مدے پہ آتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا میں نے الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین میری آنکھ، میں چاہتا ہوں میری آنکھیں آ جائیں، آپ دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا دیکھو میں دعا تو کر دیتا ہوں لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ اب رب نے لینی ہے تو لے لی، کیونکہ وہ تو کچھ ولیوں کی صفت یہ بھی ہوتی ہے، اور صحابی تو ولایت سے کئی درجہ اونچے کہ وہ یہ کہتے ہیں بس رب کی رضا پہ راضی رہو، آخرت کے لیے مؤخر کر دو۔ ولیوں کی کچھ یہ بھی شان ہوتی ہے، جس طرح غوث اعظم کے جناب دادا جان نے کہا تھا، عورت لے آئی تھی، سرکار قادری خانقاہ میں لے آئی ہوں بچہ وصال ہو گیا ہے، کہا رب کی رضا پہ راضی رہو، وہ واقعہ بھی ذہن میں ہے نا۔ باہر نکلے تو جناب عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے تھے، بچہ رکھ دیا، کہا اس سے بولو کہ اس بچے کھیل کھیلے گا، سو جاؤ تو سب سو جائیں گے، جب بولے اٹھو تو اٹھ جائیں گے، اپنا بچہ بھی رکھ دے رہا۔ غوث اعظم نے کہا اٹھو، اللہ کے اٹھو، تو سب اٹھ گئے، وہ نہیں اٹھا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ وہ اٹھ ہی گیا بچہ، واپس خانقاہ میں چلی گئی دادا جان کی بارگاہ میں، حضور آپ تو کہتے تھے یہ کیسے ہو نہ ہو یہ ضرور میرے پوتے عبد القادر کا کام ہوگا۔ کہا عبد القادر ادھر آؤ، عبد القادر سے جی نانا جان، جی دادا جان، کہا تم نے ابھی سے مشیت خداوندی کے معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دی ہے، رکو میں ابھی آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ چھڑی اٹھائی اور پیچھے نانا اللہ، وہ آگے آگے بھاگے، خانقاہ سے باہر نکلے، برابر میں قبرستان تھا، قبرستان کے اندر چل دیے، جب قبرستان میں چل دیے ابھی غوث اعظم چھوٹے ہیں اور فرماتے ہیں اے قبر والو مجھے میرے دادا سے بچا لو، سارے مردے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت رک گئے، حضرت نے فرمایا اے عبد القادر میں تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ضمن نرس کر دی، چونکہ سلسلہ تو وہیں سے ہے، کیونکہ خالہ زاد بھائی آپس میں دونوں کی والدائیں بہنیں تھیں، حضور خواجہ خواجگان کی اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سماعت کیجئے گا آگے معاملہ کیا ہوا۔ کہتے ہیں پہنچے وہاں پر، کچھ نے کہا مؤخر کر دیتے ہیں، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میں دعا تو کر دوں گا لیکن مشکل ہے کہ آنکھیں آ جائیں، رب نے لے لی ہیں تو پھر لے لی ہیں۔ کہتے ہیں مایوسی کے ساتھ باہر آ رہا تھا کہ ایک صحابی ملے، بوڑھے صحابی، کہا کیا بات ہے پیارے کیوں مایوس ہو؟ کہا دیکھیں میں امیر المومنین کے پاس دعا کرانے گیا تھا اس امید پہ کہ ہو جائے، تو کہا اس بات سے سنو، وہ ان کا نام تھا حضرت عثمان بن حنیف، رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں ایسے ہی معاملہ ان کے دور میں ہوا تھا اور سرکار نے یہ دعا تعلیم فرما دی، ایسا کرو اب رسول تو وصال فرما چکے ہیں، تم ایسا کرو رسول کے روزے اقدس پہ حاضری دو، جا کر پہلے تازہ وضو کرو، پھر ریاض الجنہ میں دور کا صلاۃ الحاجت ادا کرو، اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر جا کر کے اس طرح سے توسل کرو، دعا مانگو۔ کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، میری بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعد از وصال بھی رسول اللہ کے وہ سنتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ رسول اللہ نبی کی سماعت تو کیا علم ہے، سرکار میں بتاتا ہوں اس موضوع پہ کہ نبی کا جو مقام ہے، حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواہب المحرکہ کے اندر اس بات کو یوں تحریر فرماتے ہیں
کہ لا فرق بین حیات النبی و مماتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کوئی فرق نہیں ہوتا نبی کی ظاہری حیاتی زندگی میں اور وصال کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اسی بات کو کہتے ہیں نبی کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر ابھی اپنی زمین پر بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ پر اگر قلم کچھ لکھتا ہے تو نبی اپنے کانوں سے اس کی سرسراہٹ کو سن لیتے ہیں۔ یہ نبی کا مقام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کا مقام تو یہ ہوتا ہے کہ جبرائیل ابھی سدرۃ المنتہا، جناب ایک تیز رفتار گھوڑا 14,000 برس مسلسل دن رات دوڑاتے رہو نا تو وہ مقام جناب جبریل امین کا ہے۔ کہتے ہیں ابھی جبریل امین جناب وہاں سے ارادہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں مجھے ان کے ارادے کی اور نیت کرنے کے بعد کا جو پہلا قدم ہے اس کی خوشبو آ جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی جناب صوفیہ کی اصطلاح میں فقیر تو الحمدللہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا، جناب یہ دیکھیے یہ رسول کی عطا ہے جو ولیوں کو عطا ہوتی ہے۔ جناب رسول کے کان، اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تھوڑی فرمایا تھا ارے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تھوڑی فرمایا تھا یہ ناک، یہ خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے، کتنی دور مسافت سے خوشبو رسول اللہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہونٹ کافوری ہونٹ جب جناب جبریل امین نے حضرت حتیم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، براق تشریف رجب کا مہینہ، چلو بھائی آفتاب رجب کا بھی معاملہ آ گیا، رجب کا مہینہ ہے، براق لایا گیا، حضرت جبریل لے کر کے آئے، سرکار آرام فرما ہے، کہا کیسے اٹھاؤں اللہ کے رسول کو، پہلی وہی پہ معاملہ حل ہو گیا تھا، میں نے کہا تھا اقرا، اس کے بعد پہلا سبق مل چکا تھا، اب ضرورت نہیں ہے آگے کے سبق کی کہ ہم میں کوئی ڈسٹربنس کروں۔ کہتے ہیں رسول آرام فرماتے کیا کروں میں بھی منتظر تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو فرشتوں کے رسول تھے اور یہ امام الانبیاء و سید المرسلین ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آرام فرماتے میں اپنے پروں سے سرکار کے قدم مبارک پہ یوں پر پھیرے اور پھر ان کے کافوری ہونٹوں سے سرکار کے تلوے شریف کو چوما۔ کہتے ہیں جب جبریل امین نے کافوری ہونٹوں سے تلووں کو چوما تو یکا یک سرکار نے آنکھیں کھول لی۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ کرو، نور کی کیفیت کا اندازہ کرو۔ جناب میں نے کہا یہ فرشتے کیا ہیں؟ یہ نوری ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں کرامن کاتبین، یہ نوری مخلوق ہے۔ نوری مخلوق کیا ہوتی ہے؟ بڑی لطیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا ان کا جو سردار ہوگا اس کا نور تو اس سے بھی ہائی پاور کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ لطیف ہوگا، لطیف ہلکا۔ اس ہلکے وزن والے کافوری ہونٹوں نے جب رسول کریم کے تلووں کا بوسہ دیا ہے، پتہ تو نہیں لگنا چاہیے بھائی، کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں نبی ہماری طرح تھے۔ آپ کے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں کوئی ساتھ میں چل رہا ہے، محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا کبھی کوئی غلط کام کرتے محسوس ہو اب تو ڈنڈا پڑا، ایسا تو نہیں؟ اور پورا دفتر لکھ دیا، ایسا تو نہیں؟ محسوس تو نہیں ہوتا نا؟ آپ سنتے ہو، اچھا چلو آپ کے بالکل برابر میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں، سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے؟ آپ کے کان تو وہ بھی نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، جناب اس بات کو مان، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طریقے کے بشر تھے۔ فقیر نے کہا یہی کافی ہے، میں کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دے رہا، یہی کافی ہے کہ جناب نوری مخلوق کا سردار جو نبیوں کا رسول ہے وہ اتنا لطیف، وہ جب اپنے نرم ملائم ہونٹوں سے، اور جناب دیکھیں جسم کے اندر ہم اگر کہیں تو سب سے نرم ملائم ہونٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس لطیف وزن والے سب سے ہائی پاور کے نور والے ان ہونٹوں نے جب ایک اگر بشر کو چوما ہوتا تو بشر کو تو خبر بھی نہ ہوتی، پھر ماننا پڑے گا کہ جو رسول اعظم کو بوسہ دیا ہے تو ان کا نور ان سے بھی کئی گنا زیادہ لطیف ہے۔ اور یہی پرواز تھی کہ جبریل ایک حد تک رک گئے، کہا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، بشر تو کب کی منزل چھوڑ چکا، براق جنت سے لایا ہوا کہاں پرے رہ گیا، رف رف آیا، پھر اس کے بعد جناب جبریل پیچھے رہ گئے۔ اب کہا رسول اللہ ایک قدم چلوں تو جل جاؤں گا، تو ماننا پڑے گا نور نالا نور والی شخصیت وہ آگے چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی، چلتی چلی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں معاملہ فرماتا نبی کا مقام تو یہ ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابھی جبرائیل صرف جب تشریف لاتے تھے کوئی وحی آتی تو باقاعدہ ابتدائی وحی کے اندر بخاری شریف کی شروع کی 6 حدیث ہے، باقاعدہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے نا، بدل وحی کے نام سے، یعنی ابتدائی وحی میں کیا ہوا کہ جب وحی آتی تھی تو باقاعدہ اس کی کچھ جو ہے پیشن اس طرح سے لکھا کہ اس طرح سے سرکار کو آواز جیسے کہ زنجیر رگڑی جائے، سر 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 سر،
کبھی لکھا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے چھتے سے جب اگر مکھیاں ایک ساتھ جھنڈ کے ساتھ آتی ہیں اور بنبناتی ہیں نا، اس طریقے کی آواز آتی. سرکار فرماتے ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ اب میرے اوپر وحی آنے والی ہے. یہ سرکار کو فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اب اسی بات کو بس بتانا یہ تھا کہ یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب جب جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ جب آیا کرتے اس مقام سے آتے اور پھر واپس جاتے، یہ جو آنے اور جانے میں جو آسمان کے روحانیت، آسمان کے جو دروازے ہوتے ہیں نا، جو دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے آتے اور جاتے، سرکار فرماتے ہیں میں ان کی چرچراہٹ کو بھی سنتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں ان دروازوں کی چرچراہٹ کو بھی سنتا ہوں. جناب کیا بتائیں آپ کو. اب آئیے اس طرف کہ جناب نبی جو ہے وہ اپنی قبروں میں، امام محمد بن محمد غزالی اس بات کو لکھتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے ظاہری زندگی میں تھے. ہاں بس چونکہ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ اس وعدے کو تو نہ پورا کرنا ہے نا رب کی طرف سے. ایک آن کے لیے آئی، اعلیٰ نے فرمایا ایک آن کے لیے آئی اور پھر مثل ثابت وہی سارے معاملات ہیں. اللہ اکبر. اب اس بات کو سماعت کرتے ہوئے کہ جناب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کو بھی ہم ویسے ہی لیں اور بعد از وصال بھی سرکار کو ہم ویسے ہی اپنے درمیان شامل حال رکھیں تو ہی ایمان کامل ہے. یہ نہیں کہ وہ تھے، وہ ہیں آخر تک، قیامت تک. جو بچہ پیدا ہوگا تمہارے ہمارے ہاں وہ یہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں والا کلمہ پڑھے گا، تھے والا نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. اب آگے چلتے ہیں جناب. اب آتے ہیں کہ ولیوں کی صفت کے اوپر آتے ہیں. اسی بات کو میں بخاری کی حدیث، بخاری مسلم میں بھی ہے اسی حدیث، ایک حدیث لاتا ہوں پھر میں آتا ہوں ڈائریکٹ حضور خواجہ خواجگان پہ. اب دیکھیے یہ حدیث بہت مشہور معروف، اکثر ہمارے حافظ صاحب بھی یہاں پر درس دیا کرتے ہیں. مجھے بڑی خوشی، پچھلی دفعہ ہے تو باقاعدہ بخاری شریف سامنے رکھ کر کے بعین ہی جناب آپ کو درس دے رہے تھے. بہت بہترین حدیث شریف کا انتخاب فرمایا کہ بہت کم شروع کی احادیث تو بہت سے علماء کھول لیتے ہیں، مولوی کھول لیتے ہیں، آدھے کے بعد کی حدیثیں بہت کم لوگ کھولتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک درس دیا، مجھے بہت خوشی، اور اس درس میں سے بڑی بہترین ختم نبوت پہ ایک دلیل نکالی اور ایک ساتھ دینے پہ بڑا اچھا انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ ان کے علم عمل میں درجات میں ترقی بلندی کامیابی عطا فرمائے، ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے. آپ سب جو ان سے متوسلین ہیں، جو ان کے تعلق رکھنے والے، نسبت رکھنے والے ہیں، ان سب پر جو نسبتیں انہیں میسر ہوئی، انہیں عطا ہوئی اللہ کی عطا سے، وہ سب نسبتوں کا فیضان ان سے جڑنے والوں پر بھی اللہ جاری و ساری فرمائے. اللہ اکبر. آگے اب سماعت فرمائیے کیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث کی وہ کیٹیگری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو زبان رسول کی ہوتی ہے لیکن رسول خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اب فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے بغض یا کجی یا عداوت رکھی. من عاد، جس نے عداوت رکھی، کجی رکھی، بغض رکھا، کینہ رکھا، کیا ہوگا؟ فقد آذنتہ بالحرب، فقد یہ بھی پس تحقیق بلا شبہ اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. کس کا؟ اللہ کا. اللہ فرماتا ہے میرے ولی کے خلاف اگر کسی نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا تو اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں اگر کوئی ایسا کر لو پھر دوسرے ایک آج کل ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، ایک پیر کا مرید اگر یہاں بیٹھا ہے تو اگر دوسرے پیر کے پاس جاتا ہے فیض لینے کے لیے تو اس پیر کی برائی کرتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے یہ ظاہری پیر ہے، پتہ نہیں ان پیروں میں کوئی ایسا کامل ولی بھی ہوگا جس کی تو نے ادھر کی ادھر کر دی ہوگی. اور پھر دیکھ تو پورا قرآن کیا پورے تعویذات کی کتاب لے لے یہاں لٹکا لے میرے بھائی، پورا قرآن کا چھوٹا پاکٹ سائز بنا اور ڈوری پہن یہاں پر پہن لے اپنے گلے میں. رب فرماتا ہے یہ کلام بھی میرا ہے جس کو تو ٹانگا ہے، یہ کلام بھی میرا ہے لیکن تو نے میرے ہی پیارے کے بارے میں بکواس کی ہے. اب تجھ سے تو میرا اعلان جنگ ہے. پھر کون ہے رب کے مد مقابل؟ کوئی آ سکتا ہے اللہ کے مد مقابل؟ کوئی جنگ کر سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تباہ و برباد ہو گئے زندگی. میں کہوں جناب رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دو. اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو گئے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. جب ولی کے خلاف کوئی بکواس کرو گے تو تم بھی شاد و آباد نہ ہوگے، برباد ہی ہو جاؤ گے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ پھر تجھ کو مہلت نہ ملے گی اور ملے گی صدا کڑی. یہ بات ذہن میں رکھ لے. اللہ اکبر. آگے اس معاملے کو لے کر کے چلتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کوئی میرا بندہ، اسی حدیث کو، میرا بندہ ہاں قرب چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو نسخہ عطا فرما دیا. نسخہ کیا عطا فرمایا؟ فرما دیا جناب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر کوئی
فرما دیجئے محبوب اگر تم میں کوئی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی اتباع کر لے. یہ فارمولہ نسخہ آ گیا. اب رسول اللہ کی پیروی کرو. رسول اللہ کی پیروی کیسے ہوگی؟ ہم تو 14 سال بعد جناب پیدا ہوئے, کیسے پیروی کریں؟ ہاں قرآن و حدیث پڑھو پہلے, جس کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ میاں پہلے شریعت میں عالم بنو پھر طریقت میں قدم رکھو. اسی لیے کہا پہلے تم شریعت کو سمجھ لو پھر طریقت میں آؤ تو پھر آگے کے معاملات تم پر عیاں ہو جائیں گے. لیکن ہم حصول برکت کے لیے یہ کرتے ہیں, پتہ نہیں کل دیکھی نہ دیکھی اگر کوئی کامل ولی مل گیا اپنے ہونے والے بچے کا بھی ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں ابھی دے دو, تاکہ اس ولی کے دامن سے جڑنے کے بعد اس کی دعائیں اس بچے کے ساتھ ہوں گی تو ہو سکتا ہے کل کو یہ بھی ایک ولی کامل بن جائے, کل کو یہ بھی حافظ قرآن یا دین کا داعی بن جائے. ہم اس نیت سے کرتے ہیں. البتہ پیران پیر نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ پہلے شریعت میں عالم بنو, قرآن و حدیث کا علم لے لو. جب قرآن و حدیث سمجھ لو گے تو پھر تمہیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہر بات کی دلیل تمہارے سامنے ہوگی, تمہیں کوئی بہکا نہ سکے گا. اور پھر کہا طریقت اب قدم رکھو کہ طریقت کے اندر جناب آداب کو بڑا ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے. اصل چیز ہی ادب ہے. اور شرعی علم حاصل کرنے کے بعد جس طرح آپ ادب کرتے رہیں گے طریقت میں آپ کا معاملہ اور بلند ہوتا رہے گا اور بلند ہوتا رہے گا. ادب پہلا قرینہ ہے جناب محبت کے قرینوں میں. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب فرمایا کہ کیا ہوتا ہے بندہ اللہ فرماتا ہے سرکار کی زبان پاک ہے کہ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا قرب چاہتا ہے کہ میرا محبوب بن جائے تو فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو, نرم گداز بستروں کو چھوڑو, سخت جاڑے کی راتوں میں تازہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, 2 گانا ادا کرو, میری یاد میں محو ہو جاؤ, میرے ذکر میں محو ہو جاؤ. رب فرماتا ہے پھر میں تمہیں اپنا جو ہے محبوب بنا لوں گا, ایسا بنا لوں گا, پھر میرے کرم تم پہ ایسا ہوگا کہ جناب کہ پھر کبھی میں تمہارے کان بن جاؤں گا جس سے تم سنتے ہو. میں یہاں چپ ہو گیا. یہ ولی کے لیے فرمایا. رسول وہ سرسراہٹ اور وہ چرچراہٹ سرواکار فرما رہے, میں یہاں سے سن رہا ہوں. جب رب کان بن جائے تو پھر کیا چھپا, جہاں جہاں اس کی ربویت ہے وہ چاہے تو تمہیں کہیں کی بھی کوئی بھی آواز سنا سکتا ہے. جب رب تمہارے کان بن جائے, اللہ اکبر, کہا پھر میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو. میاں آنکھ سے تو صرف یہی دکھ رہا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, حضور خواجہ خواجگان خلیفہ اعظم حضرت عثمان ہاروندی ہیں رحمت اللہ علیہ نے جب چلہ کشی کروا لی, ایک رات میں فرمایا اپنے پیارے کو, کہا حضور بیعت کر لیجئے, شرعی علم تو حاصل کر کے آ چکا ہوں. حضور خواجہ خواجگان نے علم حاصل کر لیا, علم دین اس کو میں اوسط ایشیا کتاب میں لکھا اوسط ایشیا, اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں مڈ ایشیا. حضور خواجہ خواجگان نے مڈ ایشیا کا پیدل سفر کیا تھا علم دین سیکھنے کے لیے. قندھار, بخارا, جناب عراق, نیشاپور, یہ سب حضور نے پیدل سفر کر کے علم دین حاصل کیا. تفسیر, فقہ, حدیث, یہ منطق, یہ سب سرکار عالم دین تھے. غوث پاک کا فرمان آ گیا صادق, پہلے شریعت میں عالم بنو پھر طریقت میں قدم رکھو. جب علم دین حاصل کر لیا تو پھر کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں گئے. جب پتہ لگا بغداد سے میرے خالہ زاد بھائی آئے تو کہا اپنے کہ خدام کو جاؤ لے کر کے آؤ خواجہ خواجگان کو ہماری بارگاہ میں. اور جب لے کر کے آئے مہمان نوازی کی گئی. کہا 3 دن ہمارے مدرسے کے جو ہمارا خاص اجرا ہے اس میں قیام ٹھہراؤ. کہتے 3 دن بعد جب خواجہ صاحب جانے لگے تو حضور غوث اعظم نے باقاعدہ سینے سے سینہ ملایا اور پھر ملانے کے بعد فرمایا پیارے میں نے تمہیں اچھے سے دیکھ لیا, پیارے میں نے تمہیں سمجھ لیا, میں نے تمہیں اچھے سے دیکھ لیا, میں نے تمہیں سمجھ لیا ہے. ان قریب تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا اور تم اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور پھر تم دوبارہ آؤ گے بغداد, تم دوبارہ آؤ گے بغداد, لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے, اس وقت ہم نہیں ہوں گے. کہتے ہیں ایسی وہ وہاں سے وہ نکلے سفر حج پہ, واپس آئے پھر بغداد. کہا غوث اعظم کا وصال ہو گیا, آ کے دربار پہ حاضری دی. وصال ہونے کے بعد کہتے ہیں حضور اب تو میں اس ارادے سے آیا تھا کہ اب میں کسی کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں, اب میں طریقت کی طرف آ جاؤں. اللہ اکبر. کہتے ابھی میں خیال ہی کیا تھا اور گزر رہا تھا. علاقہ ہے حضور خواجہ حضور بغداد سے نکلا ہی تھا, وہاں ایک قصبہ ہے ہرون, وہاں پہنچا. مختلف روایات ہیں, میں نے جس کتاب سے پڑھا انڈیا کی مارغ شریف کی کتاب ہے, میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر. کہتے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے, کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے ہرون کی ایک مسجد, اس قصبے میں قصبے کا نام ہرون ہے, وہاں ایک مسجد ہے, میں نے وہاں نماز ادا کری. نماز ادا کر کے نکلا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ سامنے سے تشریف فرما ہے اور وہ خواجہ اعظم عثمان ہاروندی رحمۃ اللہ. اور آ کے کہتے ہیں اے پیارے بیٹے حسن آ گئے تم, میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہتے ہیں خواجہ خواجگان میں تو
میں تو حیران ہو گیا کہ میرا نام تو ان کو کیسے پتا، اس سے پہلے تو کبھی زندگی میری ان کی ملاقات ہی نہیں، نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا. کہتے ہیں آگے تم، کہتے میں تو ان کا جو ہے جناب ایک عقیدت مند ہو گیا، میں بڑھ کر آگے ملا اور کہتے ہیں آؤ تم ہمارے ساتھ چلو. پھر اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور کہا آج تم ہمارے یہاں ہمارے حجرے میں رہو گے. ہمارے حجرے میں رہے. رات میں کہا ایسا کرو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، یہ تسبیح لے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، پڑھ لو پھر ہم صبح آئیں گے تمہارے پاس. خلیفہ اعظم فرماتے ہیں، حضرت خواجہ اعظم فرماتے ہیں، میں کہوں خلیفہ اعظم کو، ٹھیک ہے نا، تو فرماتے ہیں جب واپس آئے تو کیا پڑھ لی؟ کہا ہاں پڑھ لی. لکھا ہے کہ جس طرح پیالی ہوتی ہے نا، پیالی ایسے ہوتی ہے نا، پیالی اس شیپ میں ہوتی ہے نا پیالی. کہتے ہیں حضرت نے خواجہ صاحب کے ماتھے کے طرف یہ آنکھوں اور اس کے بیچ میں یوں اپنے ہاتھ کا اشارہ یوں کیا جیسے پیالی ہے. فرماتے ہیں اے حسن بیٹا کیا دیکھتے ہو؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضور دنیا کا اوپری سارا نظام دیکھ رہا ہوں، اوپر سے دنیا کو پورا دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی درخت، کوئی دیوار، در و دیوار، کوئی پتھر مجھ سے اوجھل نہیں ہے. فرمایا اچھا چلو ماشاءاللہ. کہتے اب کل رات کا لے لو سورہ بقرہ کا اسی طرح رات بھر ورد کرنا، صبح میں پھر آؤں. کہتے تشریف لے گئے. پھر آئے اگلے دن صبح اور آ کر فرماتے ہیں پڑھ لیا بیٹا کیسا گزرا؟ حضور پڑھ لیا رات بھر. ٹھیک ہے اچھا تازہ وضو کر آؤ. تازہ وضو کیا، دوگانہ ادا کرو، دوگانہ ادا کر لیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے اب اس طرح سے میرے دو روایتیں، کہا اس طرح سے ہاتھ رکھا میرے ماتھے پہ، کہا بیٹا آنکھیں بند کرو حسن، آنکھیں بند کرو. کہیں لکھا آنکھیں بند کرو، کہیں لکھا کہ یہ 2 انگلیاں شہادت، یہ 2 انگلیاں نا جس کو ہم وکٹری کا سائن کہتے ہیں، کہتے ہیں یہاں رکھ لی. فرمایا معین الدین حسن بیٹا ذرا ان 2 کے درمیان میں دیکھو کیا دکھتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے کہا چلو جو پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں جس انداز میں دیکھا، فرماتے ہیں خواجہ خواجگان حضور خواجہ غریب نواز بن سرکار فرماتے ہیں، کہتے ہیں سرکار کچھ نہیں میں نے 18,000 عالمین دیکھ لی زمین کے اندر، زمین کے اوپر، یہاں سے لے کر کے زمین کی تہ سے لے کر کے عرش اعظم تک کا سب جلوہ میرے سامنے. حضرت فرماتے بس اب ہو گیا تمہارا معاملہ، اب تم ہمارے ساتھ رہو گے. کہتے ہیں کیا یہ صوفی تشریف فرما ہے، یہ باتیں آپ حضرات شاید کچھ سمجھیں گے لیکن جو بزرگوں کی خاک چھانا اسے بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہوا پتہ ہے؟ پھر حضور نے کیا کیا حافظ صاحب؟ حضور نے خواجہ صاحب کے آگے کے ماتھے کے بال لیے، کینچی سے کاٹے اور جیب میں ڈالیے. کہا معین الدین اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے. اللہ سمجھنے والے سمجھیں گے اس بات. کہا اب تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے انشاءاللہ. چشتیوں آخرت میں بھی سرکار کے ساتھ ہوگے، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگے. آخرت میں جو خواجہ سے جڑا ہے وہ خواجہ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیں خلیفہ عثمان ہارونی کے ساتھ، اور وہ ہیں اللہ اکبر سلسلہ در سلسلہ جو نبوت کے بعد خلیفہ در خلیفہ بنتے چلے گئے. اللہ اکبر جو معاملات جو ان کو چلتے رہے وہ یہاں چلے. اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ رہو گے. کہا 12 سال اپنی خدمت میں گزاری پیر و مرشد کی. کتنے سال؟ آج مرید آتا نہیں، جمعہ 8 دن نہیں ہوتا، کہتا حضور خلافت بٹ رہی. ارے یار ابھی تو مرید ہوئے، جمعہ 8 دن نہیں ہوا خلافت. حضور فرماتے ہیں ہمارے حضرت جانتے ہوں گے خلیفہ یونس شاکر صاحب، حضرت فرماتے ہیں ایسی خلافت پہ خلافت نہیں خالی آفتیں ہوتی ہیں. پھر آفت میں پڑ جاؤ گے بڑا مشکل کام ہوتا ہے سنبھالنا، کوئی آسان تھوڑی جناب. شریعت کی تلوار پھر کندھے پہ ہوتی ہے، یہاں پہ ایک تلوار سے نظر نہیں آتی، جہاں غیر شرعی کام کیا نا وہیں چل جاتی ہے. یہ پھر تاج یوں نکلتا اور آگے سب ادھر کی ادھر منتقل، کچھ بھی نہیں خالی. وہ کالا شاہ کاکو کا معاملہ پتا ہے کیوں کالا شاہ رکھا، سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں کہ جناب اب اس حدیث شریف کے میں آتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری راہ میں اس طرح کوشش کرتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ یہ جب جس شخص کے کان، ہاتھ، آنکھیں، قدم اللہ فرمائے میں بن جاؤں تو پھر اس کا قدم کہاں اٹھے گا، پھر اس کی آنکھیں کیا دیکھیں گی. غوث اعظم کے بارے فرمایا نا کہ نگاہ نیچے کرتے تو تحت الثری دیکھ لیتے، نگاہیں اوپر کرتے تو جناب وہ اللہ اکبر عرش دیکھ لیا کرتے تھے. نگاہیں 7 آسمان کے اوپر چلی جائے کرتی. وہ لوہے محفوظ والا واقعہ بھی تو ذہن میں نا، بچے کی عمر تھی 7 سال، کہا لوہے محفوظ کو اٹھایا 0 0 لگا دیا، کہا اب 70 سال کا ہوگی. کس نے؟ یہ اس کو کہتے ہیں تصرف. ہم پہلے بتا گئے ولایت کا ایک معنی تصرف بھی.
تو تصرف کی کیٹیگریز ہیں، کچھ کو کچھ کیٹیگری کچھ لیول تک ملتی ہے تصرف، کسی کو کسی اور لیول تک تصرف ملتا ہے، کسی کو اور لیول تک تصرف ملتا ہے، ہر ایک کا لیول، ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اصفہان کے ایک علاقے سجس کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے؟ سجس۔ یہ ایک غلطی ہے جس کو سنجر کر دیا گیا، اصل میں سجس وہاں کا اصفہان کا ایک علاقہ تھا، وہ سجس کو پرنٹنگ ہوتے تھے وہ سنجر ہو گیا، نقطہ ادھر کا ادھر ہو گیا، لیکن کہا اگر سنجر ہے تو خود ہندوستانی کی کتاب ہم نے پڑھی، وہ لکھتے ہیں سنجر تو ہمارے ہندوستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے تھوڑی ہے خواجہ صاحب، خواجہ صاحب تو سجس قصبے کے ہیں، وہ سجس قصبہ اصفہان کا ایک علاقہ ہے، وہاں خواجہ صاحب جب جناب اس علاقے میں پیدا ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب حضور خواجہ صاحب، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، بہت طویل ہے اس موضوع پہ، مجھے تقریباً الحمدللہ بہت طویل اگر خطاب دے تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا اور اس فقیر کو بیان کرنے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ، لیکن مختصر کر رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا۔ کہتے ہیں سجس کے علاقے کے حضور خواجہ خواجگان لگ بھگ عمر پہنچی 13 سے 14 سال، چھوٹے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد صاحب کے انتقال کے بعد ترکے میں کیا ملی؟ ایک پنچکی ملی اور ایک باغ ملا۔ باغ کس کا تھا؟ کھجوروں کا، باغ کس کا ملا؟ یہ جو انگور ہوتے ہیں انگوروں کا باغ تھا۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب وہیں پر ہی، چھوٹے ہیں، وہیں اس کی رکھوالی کرتے، اس باغ کی رکھوالی کرتے، اور پنچکی تھی، پنچکی سے کیا کرتے تو اس سے گزر بسر ہوتا تھا، جتنے ارد گرد والے علاقے والے آتے تھے آٹا گندم لے کر آتے تھے، وہ پیس کر کے اس کا آٹا نکال کر وہ دے دے، اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کہتے ہیں اسی معاملے میں ابھی بچپن سے یہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا میاں، الیکشن تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا، پہلے سے سلیکشن ہوئی بھی تھی، اللہ اکبر، اولاد رسول ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے، اللہ اکبر، تو اب یہ تو سلیکٹڈ تھے۔ کہتے ہیں اسی میں ایک دن رکھوالی کر رہے تھے، اکیلے تھے، کوئی نہ تھا باغ میں، اچانک یکا یک ایک درویش وارد ہو گیا باغ میں۔ کہاں سے آیا؟ خواجہ صاحب بھی پریشان، کہاں سے آیا؟ کہتے ایک درویش وارد ہوا، ان کا نام تھا ابراہیم قندوزی۔ کیا نام تھا؟ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں وارد ہو، کہتے ہیں بیٹا سنو، کہتے ہیں جی ابا حضور، آپ کیسے آئے یہاں پر؟ کہا آیا ہوں، درویش ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا ہاں کیوں نہیں ملے گا، آپ کو تشریف رکھیے۔ وہ گئے، چاقو نکالا، ایک جو انگور کا خوشہ تھا اسے کاٹا اور لے کر کے پیش کر دیا، کہا حضور یہ آپ کے سامنے۔ درویش بھی، یہ سارے نقطے ہیں سمجھنے کے، میں پہلے کہہ چکا طریقت میں ادب لازم، اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ نقطے ہیں، اللہ والے آتے ہیں تھوڑے امتحان بھی لیتے ہیں، کامیاب ہونا پڑتا ہے، اور اللہ یہ خود نہیں ہوتے، اللہ نے جب سلیکٹ کیا ہوا ہوتا تو وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، وہ خود ہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اب سامنے رکھے، اب حضرت اپنے صدری، اچھا صدری جو میں سمجھتا ہوں، صدری جیسے کہ ہم نے باسکٹ پہنی ہے اس دور میں، اس دور میں ایک بنیان ٹائپ کی ہوتی تھی جس میں جیب ہوتی تھی، وہ صدری صرف صدر یعنی اپنا سینہ ڈھکا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک صدری تھی اور پیچھے گٹڑی تھی، اور جناب اس انداز میں سامنے آئے تو پراگندہ حال تھے۔ کہتے ہیں کہ صدری سے اپنے ہاتھ باہر نکالے تو دونوں ہاتھ شل ہوئے ہوئے تھے، ان سے خون اور پیپ تھی۔ کہا بیٹا میرے انگلیاں تو جھڑ گئی ہیں، اس میں خون اور پیپ ہے، میں کھا نہیں سکتا، اگر تم کھلا دو تو بڑی مہربان۔ کہا حضور ایسی کیا بات ہے؟ ایک ایک انگور کا دانہ توڑتے اور ابراہیم قندوسی درویش کی منہ میں ڈالتے رہتے، یہاں تک کہ پورا خوشہ ختم ہو گیا، پورا گچھا ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا، اب ہم نے تو داتا صاحب علی اجویری، ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم نے تو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، کتابوں میں پڑھا، اسکول کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب غیاث الدین بلبن نے جناب اپنی اشرفیاں اور کئی جائیدادیں دی تو داتا صاحب نے فرمایا تھا کہ لے جاؤ ناصر الدین، کہتا نا غیاث الدین کو اللہ والے کسی سے کچھ لیتے نہیں دیتے، ہم نے تو یہ سنا تھا۔ آج اللہ والے نے کچھ کھا لیا ہے کسی کا تو ایسے ہی تھوڑی کھایا، کچھ کھایا ہے تو کچھ دینا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہا پیارے کھلا دیا، اللہ تمہیں آباد رکھے، کہا ہماری صدری میں ہاتھ ڈالو، صدری سے ہاتھ ڈالا، کہا نکالو کیا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا ہے، کڑک سا ایک کھلی کا ٹکڑا تھا، کہا ہمارے منہ میں ڈالو، منہ میں ڈالا۔ حضور درویش حضرت ابراہیم قندوزی اس کو چبا رہے ہیں، تھوڑا سا لیس بنا رہے ہیں، جب وہ بالکل نرم ملائم ہو گیا، کہتے ہیں پیارے حسن اپنا منہ کھولو، پیارے حسن نے اپنا منہ کھولا، 13 سے 14 سال کا بچہ ہے، منہ کھولا، حضرت نے اپنے منہ سے وہ جو کھلی کا ٹکڑا تھا نرم ہو گیا، سافٹ ہونے کے بعد ان کے منہ میں ڈالا، کہا پیارے سے کھا جاؤ۔ کہتے ہیں حضور خواجہ خواجگان نے جب اسے کھا لیا، درویش تو چلا گیا، کہتے ہیں وہ کھلی کا ٹکڑا کھانا تھا، ایک ٹکڑا حلق سے نیچے اترا ہے تو جناب کہتے ہیں خواجہ صاحب پہ غشی طاری ہو گئی، جس کو میں کہتا ہوں روحانیت میں روحانی لیول اتنی ہائی پاور کا کر دیا کہ اب وہ جسم جو ہے اس کو سنبھال نہیں پا،
بہرحال میں وہاں سید زادے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک عام نسب والے کے لیے کہہ دیتا، لیکن میں یہ جملہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں سمجھتا، بس یہی کہتا ہوں کہ غشی طاری ہو گئی ان کے اوپر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتے ہیں جب تھوڑا بہت ہوش میں آئے، والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے، کہا امی حضور ہم نے بہت، اور کہتے ہیں اندر ایک اضطراب، انقلاب برپا ہو گیا، کہتے ہیں اماں حضور مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے، ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نانا کے دین کا کام کب کریں گے؟ اماں حضور مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ نانا کے دین کا کام کرنے کے لیے پہلے علم دین حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اماں حضور سمجھ گئی کہ اب معاملہ جو ہے کچھ اور ہو گیا ہے، کیونکہ ولادت سے قبل ہی حضرت کے والد حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہو چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز لا چکے تھے، غیاث الدین مبارک ہو، ایک اللہ کا ولی تمہارے وطن سے آئے، تمہارے جو ہے تمہیں مبارک ہو، وہ آنے والا ہے تمہاری نسل سے، جو ہزار لوگوں کے دلوں پر مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ ولی تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو پہلی بار اپنی زوجہ کو بتا چکے تھے اور کچھ خاص لوگوں کو اعلان کر چکے تھے، والدہ سمجھ چکی کہ وہ وقت آ گیا میرے لال پر، اور پھر کہتی ہیں بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی، وہ اجازت دی تو پھر اس کے بعد اوسط ایشیا، مڈ ایشیا میں خواجہ صاحب جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر سارا علم حاصل کرنے کے میں نے آگے آپ کو بتایا کہ جب خلیفہ عثمان ہارونی سے ملے، اور پھر ملنے کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا تو کہا اب بیعت کرتا ہوں، جب دکھا دیا سب بیعت کر لی، یعنی کچھ امتحان لیا، اور امتحان میں ستھرا تھے، کامیابی کے ساتھ جو پہنچے، پہلی بشارت تھی خلیفہ کس کو آنا ہے، اور پھر بشارت کے بعد جب نواز دیا کہتے ہیں اب آؤ چلو میرے سفر حج پہ بھی گئے، حج پہ جانے کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، 7ویں چکر میں خواجہ صاحب کے لیے ہاتھ اٹھا کے پیر و مرشد نے دعا کر دی، اللہ اکبر۔ پھر آگے پہنچے جناب مزدلفہ پہ پہنچے، مزدلفہ بھی خواجہ صاحب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، پیر و مرشد اپنے مرید کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر آگے پہنچے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس روضہ اقدس پہ حاضر ہیں، مواجب پہ حاضر ہیں، حاضری دینے کا اللہ اکبر۔ مرشد کے ساتھ ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ ایمان سے بولو، مرشد کے ساتھ ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہاں آپ کے مرشد اور آپ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، کیسا لگے گا؟ واللہ جو گیا ہے وہی سمجھتا ہے کیسا لگے گا۔ اور کہتے ہیں جب وہاں گزرنے کے بعد پیچھے آئے جہاں ریاض الجنہ اور اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، وہاں تشریف فرمائے، کہا پیارے حسن تازہ وضو کرو، آج تم نے یہی سونا ہے، یہی آرام کرنا ہے، اور آرام کرنے کا طریقہ پیاروں کا سنتی طریقے سے تھا، اس طریقے سے آرام کرنا ہے، کہتے ہیں آرام کر، اور آرام کیا، پیر و مرشد فرما چکے تھے کسی وجہ سے لائے تھے، آرام کیا، خواب میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور خود آ کر اٹھاتے پیارے بیٹا حسن اٹھو ہم آ گئے، اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد فرماتے معین الدین اے حسن آج سے ہم نے تمہیں ہندوستان کی تاجداری تمہارے سپرد کی، ہم نے تمہیں ہندل ولی بنایا، یہ بڑا جملہ ہے، ہم نے تمہیں ہندوستان کی تاجداری، میاں ہندوستان، فقیر یہاں ایک جملہ بولتا حافظ صاحب سنا ہوگا ہم نے، کسی کو ولایت ملتی ہے نا بغیر دستخط کے غوث اعظم کی نہیں ملتی، ایسی جب تک غوث پاک اس کی فائل پہ دستخط نہیں کریں گے نا ولایت نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بر صغیر پاک و ہند والے کے اوپر تو بڑا خصوصی کرم ہو گیا کہ ولایت ملی عراق سے، غوث اعظم نے دستخط کر دیے، لیکن کرنے کے بعد جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے، بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے، اور اس وقت بنگلہ دیش بھی یہی تھا، ذرا توجہ فرمائیں حضور کے الفاظ کیا تھے رسول اللہ کے، ہم نے تمہیں ہندوستان کی تاجوری عطا کی، ایمان سے بتاؤ خواجہ صاحب کے دور میں لگ بھگ 800 سال پہلے ہندوستان کتنا بڑا تھا رقبے پہ، اس نقشے پہ کتنا بڑا تھا؟ کیا صرف اس وقت کا بھارت تھا؟ نہیں، ارے جو اس وقت کا بھارت، اس وقت کا پاکستان اور اس وقت کا جناب بنگلہ دیش، یہ سب اس رقبے کے اندر تھا۔ کہتے ہیں یہ سب حضور نے تو جناب اس رقبے میں رہنے والوں کی تاجداری خواجہ صاحب کے ہاتھ میں دی۔ اب جس کو تاج ملے گا خواجہ کے صدقے میں ملے گا، جس کو تاجداری ملے گی خواجہ کے صدقے میں، ولایت ملے گی غوث اعظم کے صدقے میں، اور ہندوستان پاکستان میں رہنے والے کو ولایت کی تاجداری ملنی ہے تو دونوں کے صدقے میں، قلم ہی توڑ دیا، اللہ اکبر۔ آگے وما علینا الا البلاغ، آگے بہت کچھ ہے بتانے کو، یہیں اکتفا کرتا ہوں، اگر پھر کبھی آیا زندگی میں تو آگے اس معاملے کو اچھا یہ جملہ کہہ کے ختم کر دوں کہ رسول اللہ کے خواب جو تھا کہ آئے تشریف لائے، کہا پیارے اب ہم جا رہے ہیں، ہم نے تمہیں ہندوستان کی تاجوری تمہارے سپرد کی، تم نے وہاں تبلیغ کرنی ہے، ہم نشانی کے طور پر تمہیں ایک انار دے رہے ہیں، یہ تم کھا لینا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، دیکھا تو برابر میں باقاعدہ انار رکھا،
کہتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں پہنچا، بتایا، فرماتے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ارے تمہیں کہا ہے تو تم ہی کھاؤ۔ کہتے ہیں جب ہم نے انار کھایا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں تو رہتے ہی انار کے دیش میں ہوں، میرے دیش میں تو اتنا انار ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ انار کے ذائقے کو کون چکے گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے وہ انار کھایا تو میں بھول گیا اس جیسا ذائقہ کوئی اور تھا، کیونکہ وہ تو آیا کہاں سے تھا، جنت سے آیا تھا، اس جیسا انار کا تو ذائقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ہمارے اور تمہارے دور میں آج بڑا معروف ہے کہ جناب انار کوئی لو نا تو انار اس طرح چھلو کہ اس کا ایک دانہ بھی نہ گرے، کیوں؟ کیونکہ اس کے کسی ایک دانے میں شفا ہوتی ہے جو تمہیں مل جائے گی۔ تو میں نے کہا جو رسول اعظم کے ہاتھ سے تمہیں انار مل جائے تو پھر اس سینے اتھر کا کیا عالم ہوگا، اس جسم اتھر کا عالم کیا ہوگا۔ پھر تو خواجہ خواجگان نے جو ہزارہ جو ولادت کے وقت ان کے والد کو بشارت دی تھی رسول اللہ کے ہزاروں دل دھڑکیں گے، آج تک قیامت تک خواجہ صاحب کے نام پر ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں دل دھڑکتے ہیں، اور 90 لاکھ مسلمان پیدل سفر کر کے کھڑاؤں والے دور میں یہ ربر کی اور بڑی اسپنج کی بڑی نرم ملائم چپلوں سے نہیں انہوں نے تبلیغ کری جناب، کھڑا میں لکڑی کی کھڑاؤں کے ساتھ انہوں نے وہ جو ہے نا اجمیر کا سفر کیا اور کہاں کہاں سے ہوتے گئے، بڑی ڈیٹیل ہے، اللہ والے جنہوں نے سنا ہے وہ سنیں گے اور پھر سمجھیں گے کہ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، بڑی قربانیوں کے بعد۔ ایک سبق یہ ہے کہ پیر و مرشد کی 12 سال متواتر خدمت کی ہے، پیر و مرشد کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، پیر و مرشد کی جوتیاں سنبھالی ہیں، اس لالچ سے نہیں کہ کچھ مل جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، دین کی جو ایک شگفتہ یا دین کا جو ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی یا اس کی ڈیوٹی جو اپنا سمجھتے تھے کہ یار یہ اللہ والے جو علم دین بھی رکھتے ہیں اور جناب کئیوں کے دائی ہیں، کئیوں کو اسلام میں لانے والے ہیں، اس وجہ سے ایک عالم دین کی عزت کر رہے ہیں۔ اب اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھوں کی صحبت اچھی ہوتی ہے، بروں کی صحبت بری ہوتی ہے، اچھوں کی صحبت اختیار کریں، بروں کی صحبت سے بچیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں خود برا نہیں ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں ایسا کیا، میں نے کبھی یہ والا کام نہیں کیا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، نہیں میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی سگریٹ نہیں پی، میں نے کبھی یہ نہیں کیا کبھی، لیکن جو کرتے ہیں ان کی صحبت میں تو کھڑے ہوتے ہو نا۔ خواجہ صاحب نے یہاں فرمان بتا رہا ہوں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں برا کام سے بروں کی صحبت بری، اچھے کام سے اچھوں کی صحبت اچھی۔ بس اسی پہ اپنے گرہ سے مان لیں، اس بات پہ عمل کرنا، زندگی سفر جائے گی۔ فما علینا الا البلاغ۔